بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم تعریفات نحویہ سے یہاں سے 36ویں جو تعریف ہے یہاں پر 36ویں تعریف کو بیان کر رہے ہیں اور پھر اس کو پڑھیں گے ہم۔ فرماتے ہیں ما ازمرا عاملہ علی شریعت التفسیر ہوا کل اسم بعدہ فعل او شبہ یشتغل ذلك الفعل او شبہہ عن ذلك الاسم بضمیرہ او متعلقہ بحیث لو سلط علیہ ہوا او مناسبہ لنسبہ نحو زیدا ضربتہ۔ ترجمہ: ہر وہ اسم جس کے بعد کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل ہو جو اس اسم کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کے سبب اس اسم پر عمل کرنے سے اس طرح اعراض کرے کہ اگر اس فعل یا مناسب فعل کو اس اسم پر مقدم کر دیا جائے تو وہ اسے نسب دے جیسے زیدن ضربتہ۔ یہ ما ازمر عامل علی شریعت التفسیر کی تعریف یہ ہوئی اور یہ اس کا ترجمہ ہوا تعریف کا۔ اب یہاں پر دیکھیں زیدن ضربتہ، یہاں انہوں نے اتنی بات اس کے اندر کہی کہ ہر وہ اسم جس کے بعد کوئی فعل یا شبہ فعل ہو، یہ اسم ہے زیدن اور اس کے بعد ایک فعل ہے ضربتہ، یہ فعل اور جو اس اسم کی ضمیر متعلق میں عمل کرنے کے سبب، تو یہ جو ہے یہ فعل جو ہے اس اسم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے۔ ہو ضمیر جو ہے یہ اسی کی طرف ہے راجع زیدن کی طرف، تو اس میں عمل کر رہا ہے، تو اس ضمیر میں عمل کرنے کے سبب سے اب یہ جو ہے ضربتو یہ اس زید سے اس طرح سے اعراض کر رہا ہے کہ اگر اس کو ہم مقدم کر کے اور ہم یہ کہتے ضربتو زیدن، تو اگر ہم اس فعل کو ہم اس پر مقدم کر دیتے تو زیدن کو یہ ضرور نسب دیتا۔ تو آپ کہیں گے کہ یار یہ زیدن ہی پھر بھی یہاں تو منصوب ہے، تو اس کی پوری وضاحت یہاں دیکھ لیں کیوں منصوب ہے۔ وضاحت فرما رہے ہیں اس مثال میں زیدن ایک اسم ہے جس کے بعد ایک فعل ضربتہ مذکور ہے، جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ضربتہ مذکور ہے، ذکر ہے، اور یہ فعل زیدن کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کرنے، اور یہ فعل زیدن کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کرنے کے سبب زیدن میں عمل کرنے سے فارغ ہے، یعنی بے نیاز ہے۔ ضربتو کے اندر ہو ضمیر جو ہے یہ ضربتو نے ہو ضمیر میں عمل کر دیا جو ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف، تو اب خود ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اب زیدن میں عمل کرنے سے یہ بے نیاز ہو گیا۔ اور اگر ضربتو کو زیدن سے پہلے لایا جائے تو یہ فعل ضرور زیدن کو نسب دے گا۔ تو اب یہاں پھر یہ منصوب کیوں ہے تو بیان فرما رہے ہیں لہذا مثال مذکور میں زیدن مشتغل عنہ ہے، یعنی اس سے بے نیازی برتی گئی ہے، ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے زیدن پر منصوب یہ ضربتو کی وجہ سے نہیں ہے، اور اپنے ماقبل فعل محذوف ضربتو کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ضربت یا ضربتو کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اس فعل کو اس لیے حذف کر دیا گیا کہ ما بعد فعل ضربتو اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ تو اب یہ ہم کہیں گے کہ یہ جو ضربتو ہے یہ ضربتو یہ ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس زید میں عمل کرنے سے بے نیاز ہے، اس میں عمل نہیں کر رہا ہے، اور یہاں پر اصل جو زیدن یہ منصوب ہے یہ ایک فعل محذوف کی وجہ سے ہے، جو اس سے پہلے ضربتو ایک فعل محذوف ہے، اور اس کو حذف کیوں کر دیا گیا؟ حذف اس لیے کر دیا گیا کہ یہ بعد والا جو فعل ہے ضربتو یہ اسی کی تفسیر کر رہا ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل جو ہے محذوف ہے، تو اصل زید جو ہے منصوب یہ ہے ایک فعل محذوف کی وجہ سے ہے، لیکن یہ ضربتو کی وجہ سے منصوب نہیں ہے، کیونکہ ضربتو میں نے خود جو ہے اس کی زیدن کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کر دیا، جب ضمیر میں عمل ہے تو اس زید میں عمل کرنے سے بے نیاز ہو گیا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ما ازمر عامل علی شریعت التفسیر، یعنی جس عامل کی ضمیر لائی گئی ہو تفسیر کی شرط کے طور پر۔
اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں نمبر 37 المنادا ہوا اسم مدعو بحرف النداء نحو یا عبداللہ. ترجمہ منادا سے مراد وہ اسم ہے جسے کسی حرف ندا کے ساتھ پکارا جائے جیسے یا عبداللہ. تو یہاں پر یا جو ہے یہ حرف ندا ہے اور بعد والا جو عبداللہ یہ منادا ہے. تو منادا اسے کہتے ہیں جسے حرف ندا کے ساتھ پکارا جائے. اب حرف ندا صرف یا نہیں ہے، حروف ندا 5 ہیں، یا ہے، ایا ہے، حیا ہے، اے اور حمزہ مفتوحہ ہے. تو ان 5 میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی اگر پکاریں گے تو بعد والا اس کا وہ منادا کہلائے گا. یا عبداللہ، اے عبداللہ، تو عبداللہ کو پکارا گیا، یہ حرف ندا ہوگا اور عبداللہ اس کا منادا ہوگا. نمبر 38 ترخیم المنادا ہوا حذف فی آخری للتخفیف کما تقول فی مالک یا مال و فی منصور یا منصور. ترجمہ تخفیف کی غرض سے یعنی تخفیف کے فائدے سے منادا کے آخر سے ایک یا 2 حروف کو حذف کر دینا ترخیم منادا کہلاتا ہے. یعنی آسانی کسی شارٹ کرنے کے لیے، بہت زیادہ آسانی بولنے میں ہو، کوئی لمبا جملہ ہو یا کوئی کسی طرح سے آسانی پیدا کرنے کے لیے، آسانی کرنے کے لیے منادا کے آخر سے کبھی ایک حرف کبھی 2 حرف کو حذف کر دیتے ہیں. تو ایسے منادا کو اب کہتے ہیں ترخیم منادا، یعنی ایسا منادا جس میں ترخیم کر دی گئی ہے، جس میں کچھ حرف کو حذف کر دیا گیا. جیسے یا مالکو کو یا مالو، یا منصورو کو فقط یا منصو کہنا. تو پہلی مثال یا مالکو میں جو کاف ہے اس کو حذف کر کے صرف یا مال کہا گیا، تو یہاں پر کاف کو حذف کر دیا گیا، تو ایک حرف کو یہاں پر حذف کر دیا گیا. اور یا منصورو میں فقط یا منصو کہنا، تو یہاں پر واو اور صاد، واو اور را دونوں کو حذف کر دیا گیا، تو یہاں پر 2 حروف کو حذف کر دیا. تو ہم کہیں گے کہ یا معلوم میں یہ کیا ہے، یہ ترخیم منادا ہے. یا منصور میں بھی یہ یا منصو کہنا یہ بھی ترخیم منادا ہے. نمبر 39 المندوب هو المتفجع علیہ بیا او واو کما یقال یا زیداہ وا زیداہ. ترجمہ مندوب وہ اسم ہے جس پر یا واو کے ذریعے افسوس کا اظہار کیا جائے، جیسے یا زیدہ اور وا زیدہ، ہائے افسوس، ہائے زید، ہائے اب زید. تو یہاں پر مندوب یعنی جس پر آہو فغا کیا جائے، جس پر افسوس کیا، متفجع علیہ جس پر افسوس کیا جائے. اب کس کے ذریعے افسوس کریں گے؟ تو یا اس سے پہلے یا لاتے ہیں، یا اس کے ذریعے سے پہلے واو لاتے ہیں. تو یہ ہم کہیں گے کہ یہاں پر کیا ہے، مندوب ہے. تو یہ یا کے ذریعے یہاں پر پہلی مثال میں یا کے ذریعے، دوسری مثال میں واو کے ذریعے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ہوگا زید یہ مندوب بنے گا اور وا یہ زیدہ بھی مندوب بنے گا، جس پر یا واو کے ذریعے افسوس کا اظہار کیا جائے، جیسے یا زیدہ اور وا زیدہ. نمبر 40 المفعول فی ہوا اسم ما وقع فعل الفاعل فی من الزمان والمکان ویسمى ظرفا نحو صمت یوما. ترجمہ مفعول فی سے مراد وہ وقت یا جگہ ہے جس میں کسی فاعل کا فعل واقع ہو، اسے ظرف بھی کہتے ہیں. جیسے صمت یومن، میں نے ایک دن کا روزہ رکھا. یہ جو مثال ہے یوم، یہ زمان کی مثال ہے، میں نے ایک دن کا روزہ رکھا. تو یہاں پر جو ہے وہ وقت یا جگہ جس میں کسی فاعل کا فعل واقع ہو. اب یہاں دیکھیں کہ یہاں فاعل جو ہے سامہ فعل ہے اور تو فاعل ہے، یعنی میرا روزہ رکھنا. یہ میرا روزہ رکھنا واقع ہوا ہے ایک دن کے اندر، اور دن یہ جو ہونا یہ ظرف ہے، یعنی زمانے پر دلالت کر رہا ہے. تو یہ مثال زمانے کی ہے. اور مکان کی مثال جیسے کہیں جلستو فی المسجد، جلستو فی المسجد، میں مسجد میں بیٹھا. تو اب یہاں جلستو یہ فعل اور تو فاعل، یہ فاعل کا فعل یہ واقع ہو رہا ہے مکان میں، مسجد کے اندر. اور مسجد جو ہے ظرف ہے، ظرف مکان ہے، یعنی جگہ پر دلالت کر رہا ہے. تو یہ مثال ہو گئی ظرف زمان کی مثال ہے، اور جلستو فی المسجد ظرف مکان کی مثال ہے. تو یومن یہ مفعول ہوتا ہے اور یہ بھی منصوب ہوا کرتا ہے، تو اسے ظرف بھی کہتے ہیں. تو کہیں گے کہ یہ ظرف ہے. اب ظرف کی 2 قسم ہو جائیں گی، ظرف زمان، ظرف مکان. تو یہ جو یومن جو ہے ظرف زمان ہے، اور جلستو فی المسجد یہ ظرف مکان ہے. نمبر 41 الظرف الزمان المبہم ہوا ما لا یکون له حد معین کدہر وحین.
ترجمہ ظرف زمان مبہم سے مراد وہ ظرف زمان ہے جس کے لیے کوئی حد مقرر نہ ہو، جیسے دہر زمانہ، حین وقت. تو یہ جو ہے کس کے لیے کوئی حد نہ ہو، جیسے باؤنڈری ہوتی ہے کسی چیز کی، کوئی حد ہے کہ یہاں جا کر کے یہ چیز مقرر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے کو بولتے ہیں حد. اور اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے. دہر بولا، زمانہ تو کوئی اس کی حد نہیں ہے کہاں تک ہے کہ آج جا کر رک جائے گا یہ زمانہ، نہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور یہ مبہم ہے، مبہم پہ دلالت کر رہا ہے، یعنی اس میں کوئی واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا زمانہ جو مبہم ہے. ظرف زمان مبہم سے مراد وہ ظرف زمان ہے جس کے لیے کوئی حد مقرر نہ ہو، جیسے دہر زمانہ، حین وقت. تو اب اگر اس کے لیے کوئی حد نہ ہو تو اس کو ظرف زمان مبہم بولیں گے. نمبر 42 محدود. محدود ہوا ما لا یکون له حد معین کیوم ولیلۃ وشہر وسنۃ. جس طرح سے ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان، ظرف زمان، اسی طرح ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں، مبہم، محدود اور غیر محدود. اسی طرح ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان مبہم اور ظرف مکان محدود، مبہم محدود اور غیر محدود. اس طرح سے دو قسمیں ہیں. اب دوسری قسم ہے ظرف زمان محدود. وہ ما لا یکون له حد معین کیوم ولیلۃ وشہر وسنۃ. ترجمہ ظرف زمان محدود سے مراد وہ ظرف زمان ہے جس کے لیے کوئی حد مقرر ہو، جیسے یوم دن. تو اس کے لیے ایک حد مقرر ہے کہ ہاں دن کس کو بولتے ہیں، صبح صادق سے طلوع ہونے والے مغرب تک جو رہتا ہے اس کو دن بولتے ہیں. اس کے لیے حد یہ ہے کہ صبح سے جو طلوع ہوگا اور شام تک رہے گا اس کی ایک حد ہے اتنی، تو اس کے لیے ایک حد مقرر ہے. تو یہ یوم یہ ظروف میں سے ہے اور ظرف زمان محدود ہے، اس کے لیے ایک ظرف ایک حد مقرر ہے کہ صبح سے شام تک کو یوم بولا جاتا ہے. اسی طرح لیلۃ مانے رات. رات یہ ایک رات کی ایک حد ہے کہ مغرب سے جو ہے صبح صادق طلوع ہونے تک یہ رات رہتی ہے، اس کی بھی ایک حد ہے. تو اس کو بولیں گے کہ یہ لیلۃ، یہ ظرف زمان ہے اور محدود ہے. اسی طرح شہر مانے مہینہ. مہینے کی بھی ایک حد ہے کہ یہ شروع ہوتا ہے ایک تاریخ سے اور 30 یا 31 کو مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا، تو اس کی بھی ایک حد ہے. تو اس کو بولیں گے کہ یہ شہر بھی زمانے پر دلالت کرتا ہے، ظرف زمان ہے اور محدود ہے. اسی طرح سنۃ سال. سال یہ بھی ایک سال ایک اس کی حد ہے کہ یہ 360 یا 365 دن کے جو ہو جائیں تو اس کو ایک سال کا نام دیا جاتا ہے. تو اس کی بھی ایک حد ہے کہ یہاں آ کر کے یہ ختم ہو جاتا ہے، تو اور یہ زمانے پہ دلالت کر رہا ہے. چونکہ سال دنوں سے بنتا ہے تو دن بھی زمانے میں ہے، تو یہ بھی کہیں گے کہ ظرف زمان محدود ہے. اب نمبر 43 الظرف المکان المبہم ہوا ما لا یکون له حد معین نحو جلست خلفک. ترجمہ ظرف مکان مبہم. اب تیسری ظرف مکان کی پہلی قسم ہوگی مکان مبہم اور پھر محدود. ظرف مکان مبہم وہ ظرف مکان ہے جس کے لیے کوئی حد مقرر نہ ہو، جیسے جلست خلفک، میں تیرے پیچھے بیٹھا. جلست میں بیٹھا، خلفک تیرے پیچھے. تو اب خلفک یہ ظرف مکان ہے اور مبہم ہے، اور مبہم ہے اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ پیچھے تمہارا بیٹھا تو کوئی حد ہے اس کی کہ یہاں کتنی ہے تمہارے پیچھے کی حد، کوئی حد نہیں. جتنا بھی چلے جاؤ اس کے پیچھے تو پیچھے ہی پیچھے ہے، جتنا بھی تم اس کے پیٹھ کے پیچھے جاؤ گے تو وہ پیچھے ہی شمار ہوگا، کوئی اس کی حد نہیں ہے. تو اس کو ہم کہیں گے ظرف مکان مبہم. نمبر 44 محدود ہوا ما لا یکون له حد معین نحو جلست فی الدار. ظرف مکان. ترجمہ ظرف مکان محدود وہ ظرف مکان ہے جس کے لیے کوئی حد، کوئی معین حد ہو، جیسے جلست فی الدار میں گھر میں بیٹھا. تو یہاں فی الدار یہ دار یہ ظرف مکان ہے اور یہ مکان محدود ہے، میں بیٹھا گھر میں. تو یہ محدود ہے کہ اس کی حد ہے کہ گھر بولتے ہیں، دار اس کو بولتے ہیں جس کے اندر رات گزاری جا سکے عام طور پر، تو بولتے ہیں اس کو، جس کے لیے کوئی حد ہوتی ہے. دارہ درون چکر لگانا. اور گھر جو عام طور پر انسان بناتے ہیں اس کے لیے ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک حد ہوا کرتی ہے. انسان کتنا بھی بڑا گھر بنا لے تو اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے. تو یہ ایک گھر اسی کو بولا جاتا ہے کہ جس کی حد ہو. تو اب یہاں پر ہم کہیں گے جلست فی الدار میں یہ دار یہ ظرف مکان ہے، مکان پہ دلالت کر رہا ہے اور اس کی ایک حد مقیر ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ظرف مکان محدود.
نمبر 45 المفعول له هو اسم ما لأجله يقع الفعل المذكور قبله وينسب بتقدير اللام نحو ضربته تعذيبا أي للتعذيب۔ ترجمہ، مفعول لہو سے مراد اس چیز کا اسم ہے جس کے سبب ما قبل ذکر کردہ فعل واقع ہو، جیسے ضربتہ تعذیبا، میں نے اس کو ادب دینے کے لیے مارا۔ وضاحت، اس مثال میں تعذیباً مفعول لہو ہے جس کے حصول کے لیے مارنے کا فعل واقع ہوا ہے۔ سببیت عام ہے، چاہے اس کا حصول ہو جیسے مثال مذکور میں، یا اس کا وجود ہو جیسے قعدت عن الحرب جبناً، میں بزدلی سے جنگ کی وجہ سے بیٹھ گیا، میں جنگ سے بزدل ہونے کی وجہ سے بیٹھ گیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں پہلی مثال ضربتہ تعذیباً، میں نے اس کو مارا ادب دینے کے لیے، تو یہاں مفعول لہو کہتے ہیں جس کے سبب فعل واقع ہو۔ تو ہمارا جو مارنا یہ واقع ہوا ہے کس کی وجہ سے؟ ادب دینے کے لیے واقع ہوا ہے۔ تو مار کس وجہ سے واقع ہوئی؟ ادب دینے کے لیے واقع ہوئی۔ تو تعذیباً یہ جو ہے یہ مفعول لہو ہے، یہ سببیت عام ہے چاہے اس کا حصول ہو۔ تو یہ حصول ہوا، یہ چیز پائی گئی کہ یعنی ہم نے مار لگائی کس لیے؟ ادب دینے کے لیے۔ تو یہ ادب جو ہے فاعل کا فعل واقع ہوا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے تعذیباً یہ مفعول لہو ہے، حصول ہوا ہے اس کا، یہ پہلے سے تھی نہیں، یا اس کا وجود ہو، اس کے اندر موجود ہو، جیسے قعدت عن الحرب جبناً، تو یہاں میں بیٹھ گیا جنگ سے بزدلی کی وجہ سے۔ تو یہاں جبناً یہ جو ہے کہیں بعد میں حصول نہیں ہوا اس کا، بلکہ اس کے اندر پہلے سے موجود ہے، یعنی بزدل ہے یہ انسان، اس وجہ سے جنگ سے بیٹھ گیا۔ تو یہ جبناً جو ہے یعنی بیٹھنا جنگ سے کس وجہ سے واقع ہوا؟ یہ بزدلی کی وجہ سے۔ تو جبناً یہ مفعول لہو ہے، میرا بیٹھنا ہوا جنگ سے بزدلی کی وجہ سے۔ نمبر 46 المفعول معه هو ما يذكر بعد الواو بمعنى لمصاحبة معمول الفعل نحو جاء البرد والجبات۔ ترجمہ، ایسا مفعول جو ایسی واو کے بعد ہو جو مع کے معنی میں ہو، جیسے جاء البرد والجباتی۔ اس مثال میں واو مع کے معنی میں ہے، تو جال بردو جاڑا آیا، والجبات جبے کے ساتھ، تو واو جو ہے یہ واو کا معنی مع کرتے ہیں ساتھ میں، یعنی جاڑا آیا جبے کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو ہے یہ الجبات یہ جو ہے یہ مفعول معو ہے اور یہ واو کے بعد واقع ہے، لہذا یہ بھی آپ کو پہچاننے کا طریقہ ہے کہ اگر واو آتا ہے اور اس کے بعد تو حالت نسبی میں ہوتا ہے، مفعول لہو ہو یا مفعول معو ہو یا مفعول فی ہو، سب حالت نسبی میں ہوتے ہیں۔ اب یہ جبات جو ہے حالت نسبی میں ہے، جمع مؤنث سالم حالت نسبی میں کسرے کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ واو کے بعد جو واقع ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مفعول معو ہوگا۔ تو ایسا مفعول جو واو کے بعد جو مع کے معنی میں ہو، یعنی مع کا معنی ساتھ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی ساتھ کا کریں گے، یعنی جاڑا آیا جبے کے ساتھ۔ تو یہ جبات یہ مفعول معو ہے اور واو کے بعد واقع ہے۔ نمبر 47 الحال حل هو لفظ يدل على بيان هيئة الفاعل او المفعول به او كليهما نحو جاءني زيد راكبا وضربت زيدا مشدودا ولقيت امرا راكبين۔ ترجمہ، حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول به یا دونوں کی فعل صادر ہونے کے وقت پائی جانے والی حالت پر دلالت کرے، جیسے جانی زید راکباً، میں آیا یعنی میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، وضربت زیداً مشدوداً، اور میں نے زید کو مارا اس حال میں میں نے زید کو باندھ کر مارا، وَلَقِيتُ عَمْرًا رَاكِبَيْنِ، میں نے عمر سے ملاقات کی اس حال میں کہ ہم دونوں یعنی دونوں سوار تھے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت پر دلالت کرے۔ تو پہلی مثال ہے، آپ دیکھیں جانی زید راکباً میں میرے پاس زید آئے اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو یہاں پر جو ہے یہ راکباً جو ہے حال بھی جو ہوتا ہے وہ حالت نسبی میں ہوا کرتا ہے، اور حال جو ہے عام طور پر نکرہ ہوا کرتا ہے اور ذوالحال معرفہ ہوا کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیدن یہ علم ہے، معرفہ ہے، اور راکباً یہ حال ہے اور حالت نسبی میں حال جو ہے منصوب ہوا کرتا ہے اور ذوالحال مرفوع ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں
ذوالحال جو ہے ذوالحال کا اعراب عامل کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے، اور راکباً جو حال جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوا کرتا ہے، اور ذوالحال جو ہوتا ہے اکثر و بیشتر معرفہ ہوا کرتا ہے اور حال نکرہ ہوا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زید یہ معرفہ ہے اور راکباً یہ حال ہے اور نکرہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے کہ میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو یہ یا ضمیر جو ہے اس کا مفعول بنے گی، اور زید ذوالحال اور راکباً حال، پھر ذوالحال حال سے مل کر کے فاعل بنے گا۔ تو فاعل کی حالت بیان کرے تو یہاں فاعل کی حالت ہو رہی ہے کہ زید کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ کیا حالت ہے اس کی؟ آنے کی، یعنی سوار ہو کر کے۔ ضربت زیدن مشدودن، میں نے زید کو باندھ کر مارا۔ یا مفعول کی حالت بیان کرے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں مفعول کی حالت بیان کر رہا ہے کہ زیدن یہ معرفہ ہے، ذوالحال ہے، اور مشدودن یہ اس کا حال ہے اور منصوب ہے، اور یہ ذوالحال حال سے مل کر کے مفعول بنے گا اس کا ضربتو کا۔ تو مفعول کی حالت بیان کرے یعنی میں نے زید کو مارا باندھ کر کے، تو یہاں مفعول زید کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ کیسے مارا، یعنی اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا، تو یہ مشدودن اس کا حال ہے، اور یہ زیدن حال، ذوالحال حال سے مل کر کے مفعول ہے۔ یا دونوں کی حالت بیان کرے یعنی فاعل اور مفعول کی، جسے لقیت امرا راکبین، میں نے ملاقات کے امر سے اس حال میں کہ دونوں سوار تھے، یعنی میری اور عمر کی ملاقات اس حال میں کہ وہ دونوں سوار تھے۔ تو راکبین یہ تثنیہ ہے، اور حالت نسبی میں تثنیہ کا اعراب یا ماقل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں دونوں کی حالت بیان راکبین یہ حالت نسبی میں ہے، اور امرن لقیتو اور امرن یہ دونوں مل کر کے ذوالحال بنیں گے، اور ذوالحال اور یہ جو ہے راکبین یہ حال بنے گا۔ تو یہ دونوں کی حالت بیان ہو رہی کہ میری زید سے میری ملاقات ہوئی عمر سے، اور عمر کی میری ملاقات ہوئی، تو دونوں سوار تھے۔ تو پہلی مثال میں فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے حال، دوسری مثال میں جو ہے حال جو ہے مفعول کی حالت بیان کر رہا ہے زیدن کی، اور تیسری مثال میں راکبین حال یہ جو ہے فاعل و مفعول دونوں کی حالت بیان کر رہا ہے۔ نمبر 48 التمیز ہوا نکرۃ تذکر بعد مقدار من عدد او کیل او وزن او مساحت او غیر ذلك مما فی ابہام ترفع ذلك الابہام نحو اندی 20 درہمن۔ نمبر ترجمہ، تمیز وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی مقدار یعنی مقدار عدد، کیل، وزن یا مساحت وغیرہ کے بعد ابہام دور کرنے کے لیے ذکر کیا جائے، جیسے اندی 20 درہمن، میرے پاس 20 درہم ہیں۔ وضاحت اس مثال میں 20 میں ابہام تھا کہ اس سے مراد کیا ہے، لہذا درہمن لا کر اس ابہام کو دور کر دیا گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ تمیز 20 یہ ممیز ہے اور درہمن یہ تمیز ہے۔ تو تمیز کسے کہتے ہیں؟ اس میں نکرہ ہے، یہ درہمن دیکھیں نکرہ ہے، اور کسی مقدار کے بعد ابہام کو دور کرنے کے لیے ذکر کیا جائے۔ یہ 20 میرے پاس 20 ہیں، یہ عدد ہے، میرے پاس عدد کو ذکر کیا گیا، میرے پاس 20 ہیں۔ اب 20 ہے، اس کے اندر ابہام تک کیا چیز ہے؟ تیل ہے، مالش ہے، کون سی چیز ہے؟ پیسے ہیں، روپے ہیں، یا دنیا کی بہت سی چیز ہو سکتی ہے میرے پاس ہیں۔ لیکن جب ہم نے اس کے بعد درہمن لیا ہے تو اس کے اندر جو ابہام تھا وہ اس ابہام کو دور کر دیا درہمن نے، کہ میرے پاس جو 20 ہیں وہ درہم ہیں۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ درہمن تمیز ہے، اور پہلا والا 20 یہ ممیز ہے۔ یہ عدد کی ایک مثال دی ہے، آپ کتابوں کے اندر کیل کی بھی وضاحت پڑھیں گے، وزن یا مساحت کی ساری مثالیں وہاں آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے۔ نمبر 49 المستثنى ہوا لفظ یذکر بعد الا واخواتها لیعلم انه لا ينسب الیہ ما نسب الى ما قبلها نحو جاءنی القوم الا زید۔ ترجمہ، مستثنی وہ لفظ ہے جسے الا اور دیگر حروف استثناء کے بعد اس لیے ذکر کیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی طرف وہ حکم منسوب نہیں ہے جو الا کے ما قبل شے کی طرف منسوب ہے، جیسے جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ وضاحت، مثال مذکور میں زیدن مستثنی ہے جسے الا کے بعد ذکر کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ آنے کی جو نسبت قوم کی طرف کی گئی ہے زید اس سے خارج ہے۔
تو یہاں پر جو ہے آپ نے دیکھا کہ الا اور دیگر حروف استثناء آپ پڑھیں گے کہ الا کے علاوہ بھی ہیں سوا سوا، الا سوا سوا، حاشا خلا، ما خلا، ما عدا، زئی ما عدا، ولیسا لیکون وغیرہ، یہ سب حروف استثناء ہیں۔ تو حروف استثناء کے بعد جو بھی آئے گا، یعنی الا اور اس کے جو حروف استثناء کے بعد جو آئے گا وہ اس کو مستثنیٰ بولیں گے، اور الا سے جو پہلے رہے گا اس کو مستثنیٰ کہیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں القوم یہ مستثنیٰ منہ ہے، الا یہ حرف استثناء ہے، اور قوم زیدن یہ مستثنیٰ ہے، اور یہاں پر زید یہ اس کو الا کے بعد ذکر کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ آنے کی جو نسبت قوم کی طرف کی گئی ہے زید اس سے خارج ہے۔ میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، یعنی یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ قوم آئی ہے لیکن زید کا انکار ہے، یعنی زید نہیں آیا، تو ہم کہیں گے کہ ساری قوم آئی سوائے زید کے، تو الا یہ قوم مستثنیٰ منہ بنے گا اور زیدن یہ مستثنیٰ۔ تو اس کی طرف یعنی آنے کی جو نسبت ہے، اب یہاں کہیں گے ہم تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس کی طرف وہ حکم منسوب نہیں ہے جو الا کے ما قبل کی طرف منسوب ہے۔ الا سے ما قبل جو ہے جان القوم، الا سے ما قبل جو حکم ہے قوم کے لیے آنے کا حکم منسوب ہو رہا ہے کہ یعنی آنا جو ثابت ہوا ہے وہ قوم کے لیے ہے، اور نہ آنا جو ثابت ہے وہ زید کے لیے ہے۔ یعنی میرے پاس قوم آئی، یعنی جان القوم الا ما جاء زید، یعنی قوم آئی مگر زید نہیں آیا، تو حکم جو منسوب تھا وہ قوم کی طرف آنے کا تھا، جو حکم زید کی طرف منسوب نہیں ہے۔ تو پہلے والے کو مستثنیٰ منہ کہیں گے اور الا کے بعد آنے والے کو مستثنیٰ کہیں گے۔ نمبر 50 المستثنى المتصل ہوا ما اخرج عن متعدد بے الا واخواتها نحو جان القوم الا زیدن۔ ترجمہ، مستثنیٰ متصل وہ ہے جسے الا اور دیگر حروف استثناء کے ذریعے متعدد سے خارج کیا گیا ہو، یعنی قبل استثناء وہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہو، جیسے جان القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ وضاحت، اس مثال میں پہلے تو آنے کی فعل کی نسبت قوم کی طرف کی گئی، پھر الا کے ذریعے زید کو متعدد یعنی آنے والی قوم سے خارج کیا گیا۔ مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع آ رہا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے۔ مستثنیٰ متصل کسے کہتے ہیں کہ جو جسے الا اور دیگر حروف استثناء کے ذریعے متعدد سے خارج کیا گیا ہو، یعنی قبل استثناء وہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہو۔ جیسے ہم استثناء نہ لائیں اور ہم کہیں میرے پاس قوم آئی، تو قوم ایک پوری جماعت اور ساری چیز کا مجموعے کا نام ہے۔ قوم بہت زیادہ قبیلے کو کہا جاتا ہے، تو قوم جب آئے گی تو اس کے اندر قوم آئی، میرے پاس اگر ہم الا نہ لائیں صرف ہم کہیں جان القوم، میرے پاس قوم آئی، تو اس کے اندر جو جتنے بھی افراد تھے زید بھی شامل تھا، وہ بھی اس کے اندر شامل تھا کہ شاید یہ ثابت تھا یعنی قوم آئی اس کے اندر زید ہے وہ بھی آیا، تو اب قوم کے اندر یہ چیز شامل تھی، لیکن جب اسے الا کے بعد ہم نے زید کو ذکر کیا گیا تو اسے ہم نے زید جو پہلے قوم کے اندر داخل تھا ہم نے اس قوم سے اس زید کو خارج کر دیا گیا جو حروف استثناء کے ذریعے متعدد سے خارج کیا گیا، حروف استثناء الا کے ذریعے، یعنی زید پہلے تو داخل تھا لیکن ہم نے الا کے ذریعے زید کو خارج کر دیا گیا، یعنی آنا جو ثابت ہے وہ قوم کے لیے ثابت ہے، زید کے لیے ثابت نہیں ہے، اگرچہ زید قوم کا فرد ہے لیکن یعنی بتلانا مقصود ہے کہ قوم آئی ہے لیکن زید نہیں آیا، تو الا کے ذریعے اس کو متعدد سے خارج کیا گیا اگرچہ استثناء سے پہلے ہی اس میں داخل تھا۔ نمبر 51 المستثنیٰ منقطع، یعنی ایسا مستثنیٰ جو ملا ہوا، اور مستثنیٰ منقطع یعنی ایسا مستثنیٰ جو منقطع ہو گیا، جدا ہو گیا۔ والمذکور بعد الا واخواتها غیر مخرج عن متعدد لعدم دخول فی المستثنى منه نحو جان القوم الا حمارا۔ مستثنیٰ متصل اور منقطع میں بس اتنا فرق ہے کہ مستثنیٰ متصل میں جو ہوتا ہے کہ مستثنیٰ پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل ہوتا ہے حرف استثناء سے پہلے، پھر بعد میں حرف استثناء کے ذریعے اسے خارج کیا جاتا ہے، اور مستثنیٰ منہ میں منقطع میں یہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ وہ اس میں مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہوتا ہے وہ جسے خارج کیا جائے، جیسے فرما رہے مستثنیٰ منقطع وہ ہے جسے الا یا دیگر حروف استثناء کے بعد ذکر کیا جائے مگر اسے متعدد سے نہ نکالا گیا کیونکہ وہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہی نہیں ہوتا، جیسے جان القوم الا حمار، میرے پاس قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا۔ وضاحت، اس مثال میں پہلے تو آنے کی
فعل کی نسبت قوم کی طرف کی گئی، پھر اللہ کے ذریعے حمار کے آنے کی نفی کی گئی، لیکن حمار کو متعدد سے خارج نہیں کیا گیا کیونکہ حمار پہلے ہی قوم میں داخل نہیں تھا۔ تو قوم جو بولتے ہیں وہ اس کو بولتے ہیں جو انسانوں کا جو ہے ایک مجموعہ ہے، گروہ ہے، جماعت ہے، اور گدھا جو ہے یہ قوم انسانوں میں افراد میں سے ہے ہی نہیں، تو یہ تو الگ جنس ہے، یہ داخل ہی نہیں تھا اس میں، لہذا اس کو خارج کیا گیا جائے۔ تو اللہ کو صرف بس لایا گیا، لیکن اس کے ذریعے سے، اللہ کے ذریعے سے متعدد سے قوم سے حمار کو خارج نہیں کیا گیا۔ یہاں پر یہ کہا جائے کہ حمار یہ مستثنی متصل ہے، پہلے داخل تھا، نہ وہاں پہلی والی مثال میں زید پہلے داخل تھا کیونکہ زید قوم کا فرد ہے، اور حمار یہ قوم کا فرد نہیں ہے جسے خارج کیا جائے۔ وہی کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ پھر اللہ کے ذریعے حمار کے آنے کی نفی تو کی گئی، یعنی قوم آئے مگر گدھا نہیں، لیکن حمار کو متعدد سے خارج نہیں کیا گیا کیونکہ حمار تو پہلے سے قوم میں شامل نہیں تھا۔ تو کہیں گے تو یہی کہ القوم مستثنی منہ ہے، اللہ حرف استثناء ہے، اور حمار یہ مستثنی ہے، لیکن یہ مستثنی منقطع ہے۔ نمبر 52 الاسم المجرور ہوا کل اسم نصب الیہ شیء بواسطۃ حرف الجر لفظا نحو مررت بزید ويعبر عن هذا التركيب في الاصطلاح بأنه جار ومجرور أو تقديرا نحو غلام زيد تقديره غلام لزيد ويعبر عنه في الاصطلاح بأنه مضاف ومضاف إليه۔ ترجمہ: اسم مجرور وہ اسم ہے جس کی طرف کسی شے کی نسبت حرف جر کے واسطے سے کی جائے۔ اگر حرف جر لفظاً ہو تو یہ ترکیب جار مجرور کہلاتی ہے، جیسے مررتو بزیدن، اور اگر حرف جر تقدیراً ہو تو اس ترکیب کو مضاف مضاف الیہ کہا جاتا ہے، جیسے غلام زیدن۔ تقدیراً مطلب یعنی پوشیدہ ہو، حرف جر پوشیدہ اگر نکالا جائے، اصل عبارت نکالی جائے تو کہنا پڑے گا کہ یہاں پر ہے۔ تو اب یہاں فرمایا کہ اسم مجرور وہ اسم ہے جس کی طرف کسی شے کی نسبت حرف جر کے ذریعے کی جائے۔ اگر حرف جر لفظاً ہو تو یہ ترکیب جار مجرور کہلاتی ہے، جیسے مررتو بزیدن۔ اب یہاں پر دیکھیں میں گزرا زید کے پاس سے، تو یہاں زیدن یہ مجرور ہے، اور اس سے پہلے با یہ حرف جر ہے، تو حرف جر یہ لفظاً ہے، نظر آ رہا ہے کہ عبارت میں دکھ رہا ہے، تو یہاں کہیں گے کہ حرف جر لفظوں میں عبارت میں موجود ہے، تو ہم یہ کہیں گے یہ ترکیب جار مجرور کی کہلائے گی، یعنی بارف جر زیدن مجرور جار مجرور سے مل کر، تو بارف جر بنے گا، اور زیدن مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لگ۔ تو اگر جہاں حرف جر لفظاً مجرور عبارت میں موجود ہو تو وہ ترکیب کہلائے گی جار مجرور کی، تو یہاں با حرف جر عبارت میں موجود ہے تو کہیں گے اور زیدن مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لگ۔ اور اگر حرف جر تقدیراً یعنی عبارت میں موجود نہ ہو تو اس ترکیب کو مضاف اور مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ تو مجرورات اصل میں دو ہیں، ایک جو ہے حرف جر حروف جر، اور دوسرا مضاف الیہ، جیسے غلام زیدن، تو اب یہاں غلام مضاف ہے اور زیدن یہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر حرف جر یہ اس سے پہلے زید سے پہلے ہے نہیں، یہاں پر عبارت میں لفظاً نہیں نظر ہے، لیکن پوشیدہ ہے، یعنی اصل اس کی عبارت ہے غلام لزیدن، عبارت ہے غلام لزیدن، لام ہے زید سے پہلے جو کہ پوشیدہ ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جہاں حرف جر پوشیدہ اور بعد والا مجرور بنے تو ہم وہاں ترکیب کرتے ہیں مضاف الیہ کی، پہلے کو ہم کہیں گے مضاف ہے اور دوسرا والا یہ مضاف الیہ۔ تو جہاں اتنا یاد رکھیں کہ جہاں حرف جر عبارت میں موجود ہو تو وہاں کہیں گے کہ جار مجرور ہے، اور حرف جر وہاں عبارت میں موجود نہ ہو تو وہاں کہیں گے مضاف الیہ کی ترکیب ہے۔ نمبر 53 الاضافۃ المعنویہ ہی ان یکون المضاف غیر صفۃ مضافۃ الی معمولها نحو غلام زید۔ ترجمہ: اضافت معنویہ سے مراد وہ اضافت ہے جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے غلام زیدن۔ وضاحت: صیغہ صفت سے مراد، جو صیغہ صفت یہاں کہہ رہے ہیں، صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل وغیرہ ہیں۔ مذکورہ مثال میں جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، مذکورہ مثال میں غلام صیغہ صفت نہیں ہے، نہ تو اس میں فاعل ہے، نہ اس میں مفعول ہے، نہ صفت مشبہ ہے، نہ اس میں تفضیل ہے۔ تو صیغہ غلام جو ہے صیغہ صفت نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے معمول یہ زید، اس کو بولیں گے معمول، نہ ہی اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، مضاف نہیں ہے، اس لیے اس کی زید کی طرف اضافت معنویہ کہلائے گی۔
تو یہ ہم کہیں گے کہ اپنے نہ ہی اپنے معمول کی طرح مضاف ہے، اس لیے اس کی زید کی طرف یہ اضافت معنویہ کہلائے گی۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر صیغہ صفت نہیں ہے، تو وہ مراد ہے جہاں صیغہ صفت نہ ہو، بلکہ وہ صیغہ صفت نہ ہو اور اپنے معمول کی طرح مضاف بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ اضافت معنویہ کہلائے گی، یعنی ایسی اضافت جو پوشیدہ کے طور پر۔ اضافت معنویہ اصل کہتے ہیں جس میں صیغہ صفت نہ ہو، اپنے معمول کی طرف بھی مضاف بھی نہ ہو، تو یہاں کہیں گے کہ زیدن یہ اس کا معمول نہیں ہے اور غلام یہ نہ صیغہ صفت ہے، تو یہ اضافت معنویہ ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں الاضافۃ اللفظیہ نمبر 54، الاضافۃ اللفظیہ ہی ان یکون المضاف صفۃ مضافۃ الی معمولها نحو ضارب زید۔ اضافت معنویہ کا بالکل برعکس اضافت لفظیہ ہیں۔ ترجمہ اضافت معنویہ سے مراد یہاں یہ ترجمے میں اضافت لفظیہ کہیں گے ہم، کیونکہ یہاں معنویہ نہیں ہے۔ اضافت لفظیہ سے مراد وہ اضافت ہے جس میں صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، وہاں تک کہ صیغہ صفت نہ ہو، جس میں صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، وہ صیغہ صفت بھی نہیں تھا اور نہ اپنے معمول کی طرف مضاف تھا۔ یہاں جو ہے صیغہ صفت ہوگا اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، جیسے ضارب زیدن۔ وضاحت اس مثال میں ضارب صیغہ صفت یعنی اس میں فاعل ہیں جو اپنے معمول یعنی مفعول زید جو ہے کی طرف مضاف ہے، یعنی اس کے اندر فاعل نکلے گا اور زید یہ مفعول بنے گا، یعنی وہ زید کو مارنے والا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ ضارب صیغہ صفت ہے جو اپنے معمول زید یعنی مفعول کی طرف مضاف ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اضافت لفظیہ ہے۔ تو اب یہ اتنا سبق ہمارا یہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ 55 سے ہم دوسرے والے اگلے والے ہم لیسن میں اس کو شروع کریں گے، نیا سلسلہ شروع آ رہا ہے اس پر۔ ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور اور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو کوئی تو ضرور اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا